بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عدنان آن لائن کلاس ڈاٹ نیٹ کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو امپروو سیٹنگز یا ہاؤ ٹو اسپیڈ اپ یور کمپیوٹر اینڈ لیپ ٹاپ، کہ آپ اپنے کمپیوٹرز کو یا لیپ ٹاپس کو اسپیڈ اپ کس طرح کریں گے، اس کو تیزی کس طرح لائیں گے، اس میں کیا وجہ ہوتی ہے کہ چند عرصے بعد آپ کا کمپیوٹر، آپ کا لیپ ٹاپ جو ہے سلو ہونے لگتا ہے۔ تو کون سے طریقے استعمال کریں کہ جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹروں کو، اپنے لیپ ٹاپس کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو تقریباً 10 طریقے بتاؤں گا، یہ آپ نے نوٹ کرنے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ اپنے کمپیوٹرز اور اپنے لیپ ٹاپس کی سپیڈ کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک ایک کو اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے ساتھ رہیے۔ یہ 10 طریقے ہیں ہاؤ ٹو سپیڈ اپ یور کمپیوٹر۔ پہلا ہے جی ڈسک کلین اپ کا۔ ہوتا کیا ہے، نام سے ظاہر ہے جی ڈسک کلین اپ، کہ جب بھی آپ کمپیوٹر، چاہے انٹرنیٹ سے آپ منسلک ہوں آپ کا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ، تو جب بھی آپ آن لائن کام کرتے ہیں تو اس میں کچھ ٹیمپریری فائلز آ جاتی ہیں، کچھ ایسی فائل آ جاتی ہیں کہ اس کا کلین اپ کرنا لازمی ہوتا ہے، کمپیوٹر اس کو سٹور کرتا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی فائلیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو کس طرح کلین اپ کریں گے، آپ جائیں گے، یہ دیکھیں یہ آپ کو رن کا سرچ کا بٹن نظر آ رہا ہے، اس میں آپ لکھیں گے ڈسک کلین اپ۔ یہ دیکھیں آپ کو، یہ دیکھیں آپ کو ایپ نظر آیا، یہ اس کی ایپ ہے، ونڈو کی بائی ڈیفالٹ ایپ ہے یہ، اس کو آپ کلک کریں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ڈسک کلین اپ۔ تو یہ آپ سے پوچھا ہے جی آپ کی کون سی ڈرائیوز کو آپ نے کلین اپ کرنا ہے، سی کو، ڈی کو، ای کو۔ تو چلے میں کہتا ہوں جی سی کو کلین اپ کرے، تو جیسے ہی آپ اوکے کریں گے نا تو یہ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ آپ کو یہ دیکھیں ڈسک کیلکولیٹنگ کر رہی ہے اور یہ آپ کو کلین کر کے دے دے گا۔ اچھا یہ آپ سے پوچھا جی کلین اپ تو کر لیا، ٹیمپریری فائل آپ نے کلین اپ کرنی ہے، اور کون کون سی فائلیں آپ نے کلین کرنی ہے، ریسائیکل بن کو آپ نے کلین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جس پر آپ چاہتے ہیں کہ چیک لگائیں وہ فولڈر جو ہے کلین اپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو بائی میں ڈیفالٹ کر دیتا ہوں، چلیں اوکے کریں اور ڈسک کلین اپ کر دیں۔ پہلے کیلکولیٹنگ کیا تھا اس نے، اب یہ کلیننگ کے کام شروع ہو گیا، تو یہ دیکھیں جی اس نے کلین اپ کر دیا، ٹھیک ہے؟ پہلا طریقہ تو یہ۔ دوسرا ہے جی ڈسک ڈی فریگمنٹیشن۔ یہ بھی آپ لکھیں پہلے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ڈسک ڈی فریگمنٹیشن، یہ دیکھیں نظر آ گیا آپ کو سامنے۔ ڈی فریگمنٹیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فائلیں ہوتی ہیں نا، سی میں، ڈی میں، ای میں، وہ بے ترتیب پڑی ہوتی ہیں، آگے پیچھے پڑی ہوتی ہیں، اس کو ڈی فریگمنٹ کر دینا، اس کو ترتیب وار کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں میرا ویسے آن ہے، اگر یہ آپ کے آف نظر آئے تو اس کو آن کر دیں گے، لیکن آن نظر آ رہا ہے، تو آپ نے ڈی کو کرنا ہے، ای کو کرنا ہے، اکثر لوگ سی کو کرتے ہیں، تو اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ سی کو پہلے کریں ڈی فریگمنٹ۔ تو میرا تو ہو چکا ہے، دیکھیں ڈی فریگمنٹڈ ہے میری، تو اگر نہیں ہے تو آپ یہاں سے اینالائز اور آپٹمائز کے طریقے سے ڈی فریگمنٹیشن کر سکتے ہیں۔ لیکن سی، ٹھیک ہے جی؟ اب میں کہتا ہوں جی اس کو ڈی فریگمنٹ کرے، تو اینالائزنگ شروع ہو گئی ہے، رننگ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کام لاسٹ ٹائم، ٹھیک ہے؟ یہ سی کو کر رہا ہے ڈی فریگمنٹ، کسی وجہ سے روکنا ہو تو یہاں سے سٹاپ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں 53 54، یہ دیکھیں بہت تیزی سے یہ ڈی فریگمنٹیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کی فائلوں کو ترتیب سے لا رہا ہے۔ اوکے ہو گیا، اوکے ہونے کے بعد اب یہ 5% ڈی فریگمنٹ ہو گئی، پہلے اس نے رن کیا سافٹ ویئر کو، اب وہ اس نے ڈی فریگمنٹیشن کی طرف چلا گیا۔ جو ڈرائیو کب ڈی فریگمنٹ ہوئی ہے تو یہ تاریخ بھی بتا رہا ہے جی، آپ کی اس تاریخ کو لاسٹ پچھلی بار ڈی فریگمنٹ ہوئی تھی۔ تو ایک طریقہ یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پھر ہے جی پاور آپشن کا ایک بٹن، یہ کس طرح ہوتا ہے جی؟ یہ دیکھیں پاور آپشن، سلیپ اینڈ پاور آپشن پہ جائیں، اس کو کلک کریں، یہ دیکھیں سیٹنگ کا آپ کے پاس ونڈو آ جائے گی، یہ سامنے آپ کے سیٹنگ، یہ ہے آپ کی جی پاور آپشن۔ یہاں آپ نے بتانا ہے جی آپ کا کمپیوٹر فرض کیا
بیٹری کے ساتھ اگر چل رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ یار 5 منٹ بعد یہ ٹرن آف ہو جائے، ٹھیک ہے، 5 منٹ بعد یہ ٹرن آف ہو جائے، 10 منٹ بعد ہو جائے، 15 منٹ بعد ہو جائے، یہ آپ کی مرضی ہے، یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر بیٹری کو اپنے بچانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اگر پلگ ان کیا ہوا ہے، سوئچ لگا ہوا ہے، تو کتنے منٹ بعد یہ ٹرن آف ہو جائے۔ سلیپ ہو جائے، سلیپ کا مطلب ہے کہ میں کمپیوٹر پہ کام کر کے چلا گیا اور میرا کمپیوٹر ایسی فضول میں پڑا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، لیکن میں سلیپ کو میں نے نیور کیا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں یار 10 منٹ بعد، 5 منٹ بعد یہ سلیپ ہو جائے۔ سلیپ کا مطلب بالکل یہ آف کی قسم ہو جائے، چند وولٹ بجلی لیتا ہے، باقی چلتا رہے گا، لیکن 10 منٹ بعد یہ سلیپ کے آپشن میں چلا جائے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں نیور، تو آپ نیور کریں۔ اچھا، وین پلگ ان، یہ بیٹری کی صورت میں تھا، یہ پلگ ان کی صورت میں تھا، تو ادھر بھی آپ سلیپ کا آپشن استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک تو یہ ہو گیا پاور۔ ایک ہوتا ہے تھیم۔ تھیم کے طریقے سے آپ نے کس طرح کرنا ہے جی، کیونکہ آپ کے کمپیوٹر میں پہلے تھیم چل رہی ہوتی ہے پیچھے، ٹھیک ہے، تو ایسی تھیم جو زیادہ سٹوریج لیتی ہیں یا زیادہ پاور لیتی ہیں، زیادہ بجلی خرچ کرتی ہیں، تو اس کو آف کریں، کلرز کو آف کریں، ٹھیک ہے۔ مختلف دیکھیں تھیم کے آپشنز ہیں آپ کے، تو آپ چاہتے ہیں نہیں یار مجھے تھیم میں کہتا ہوں کلر کو سلیکٹ کروں، کلر کو لائٹ کر دوں، کلر کو ڈارک کر دوں، ٹھیک ہے، اس کے کلر کے آپشن کو میں ہلکا کر دوں، یہ دیکھیں ہلکے ہو جائیں گے، گرے ہو جائے گا۔ جتنے گہرے رنگ ہوں گے وہ تو زیادہ کمپیوٹر بجلی بھی لے گا اور پاور بھی خرچ کرے گا، آپ کی بیٹری بھی خرچ کرے گا۔ جتنے ہلکے کلر لیں گے تو ظاہر بات ہے وہ اچھے بجلی بھی، زیادہ گہرے کلر لیں گے تو آپ کی بجلی زیادہ خرچ ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہاں تھیم کے آپشن میں آپ جا کے ڈارک لائٹ وغیرہ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھیم یہ آپ کے سامنے تھی، فونٹ کو آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ کلر کو چینج کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں جی بیک گراؤنڈ کلر ہلکا رہے یا فل رہے یا ٹائٹل رہے، سینٹر رہے، جو بھی رہے۔ تو تھیم کے آپشنز کو آپ نے بھی سلیکٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کے کمپیوٹر کی پرفارمنس پر اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہو گیا۔ ایک ہوتا ہے سٹوریج سیٹنگ۔ یہ کیا ہوتا ہے جی؟ سٹوریج لکھیں جی، سٹوریج سیٹنگ خود آئے گا آپ کے سامنے، وہ دیکھیں سٹوریج سیٹنگ آ گیا۔ یہاں دیکھیں جی سٹوریج سیٹنگ میں آپ کو یہ بتائے گا جی آپ کی سی میں کتنی جگہ باقی ہے اور کتنی فل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور کون کون سے ایپ چل رہے ہیں اور کون کون سے ایپ جو ہیں فارغ ہیں یا ریموو کی شکل میں ہے یا انسٹال کی شکل میں۔ دیکھیں ابھی کیلکولیشن ہو رہی ہے یہاں، تو یہ آپ نے سی لکھا اور اس نے یا آف اور آن کر سکتے ہیں۔ یہاں اسٹوریج اسکرین از کین آٹومیٹکلی فری، دیکھیں اسٹوریج سینس کین آٹومیٹکلی فری اپ اسپیس آف گیٹنگ ریڈ آف فائلز۔ تو اگر آپ نے یہ سیٹنگ اچھی کر لی، صحیح کر لی، تو آپ کی جو اسپیس ہے کمپیوٹر میں، ہارڈ ڈسک میں، وہ فری بھی ہو سکتی ہے اور ٹیمپریری فائل بھی اس میں ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں اور اچھی خاصی جگہ آپ کی بچ سکتی ہے۔ دیکھیں ٹیمپریری فائل میں میری اتنی جگہ گھری ہوئی ہے، ڈاکومنٹس میں اتنی ہے، ڈیسک ٹاپ میں جو میرے فائلیں پڑی ہیں وہ اتنی جگہ اس نے آکوپائی کی ہوئی ہے، صحیح ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ اپنے آگے پیچھے کام کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنے کمپیوٹر کو اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں۔ ادھر سے آپ آن آف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹوریج کو کسٹمائز سیٹنگ اسٹوریج اینڈ رن ناؤ، ٹھیک، تو میں اس کو آف ہی کروں گا۔ تو آپ اپنی مرضی سے جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، ریکوائرمنٹ کو دیکھیں، اس کے مطابق کریں، صحیح ہے۔ ایک طریقہ تھا یہ تھا اسٹوریج سیٹنگ۔ ایک ہوتا ہے پرائیویسی سیٹنگ، لوکیشن وغیرہ بتاتا ہے جی آپ کہاں بیٹھے ہیں، بعض اوقات یہ ایسی فضول میں آن ہوتی ہے، اس کو آف کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پرائیویسی سیٹنگ، پرائیویسی جس طرح اینڈرائڈ میں پرائیویسی ہوتی ہے، اس طرح یہاں بھی پرائیویسی ہے کہ بھئی آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ پرائیویسی لوکیشن دینی ہے کہ نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اس کو آف رکھوں، آن رکھوں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ سو می سجیسٹڈ کنٹینٹ آف دا سیٹنگ ایپ لیٹس ونڈو ٹریک اینڈ لانچ ٹو امپروو سیٹ اسٹارٹ اینڈ سرچ ریزلٹ۔ تو اس کے مطابق آپ نے اپنی پرائیویسی سیٹنگ کریں کہ آپ اس سیٹنگ کو آن رکھنا چاہتے ہیں کہ آف رکھنا چاہتے ہیں۔ آف رکھیں گے تو ظاہر بات ہے پرفارمنس اچھی رہے گی، سپیڈ اپ رہے گی۔ آن رکھیں گے ضرورت کے مطابق، اپنی ضرورت دیکھیں، اس کے مطابق ہی کام کریں، ٹھیک ہے۔ تو میری ویسے آن ہے تو آپ آن رہنے دیں یا آف کر دیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اپنی ضرورت کے مطابق۔ ضرورت نہیں ہے تو اس کو بالکل آف کر دیں،
صحیح ہے. ٹاسک مینیجر. ٹاسک مینیجر بڑا اہم ہے جی. دیکھیں ٹاسک مینیجر. ٹاسک مینیجر یہ آپ کے سامنے آیا. ٹاسک مینیجر میں کیا کر سکتے ہیں ہم, یہ دیکھیں ٹاسک مینیجر میں یہ بہت اہم سیٹنگ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں اس کو میں بڑا کرتا ہوں. یہ دیکھیں ٹاسک مینیجر میں وہ اپلیکیشنز ہیں, وہ سافٹ ویئر ہیں جو آپ کے اس وقت سامنے چل رہے ہیں, آپ کے کمپیوٹر میں انسٹالڈ ہیں. سی پی یو کتنا اسٹوریج لے رہا ہے, میموری کتنی لے رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں جاؤں گا یہاں اسٹارٹ اپ پہ. یہ بڑا اہم ہے جی. اسٹارٹ اپ پہ. اسٹارٹ اپ میں وہ پروگرام ہے جب آپ کمپیوٹر اسٹارٹ کرتے ہیں نا, جو کمپیوٹر میں جو اسٹارٹنگ کے وقت جو آپ کے سافٹ ویئر چلتے ہیں, اسٹارٹ ہوتے ہیں, وہ دیکھیں یہاں انیبلڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو. آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے ضرورت نہیں ہے اسٹارٹ اپ میں ان کی, کہ جیسے کمپیوٹر اسٹارٹ ہو کہ ان کو چلنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی چل جاتے ہیں میرے کمپیوٹر میں, ایسے ہی برڈن ہو جاتا ہے, تو اس کو ڈسیبل کر دیں. ٹھیک ہے, رائٹ کلک کر کے ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اس کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ڈسیبل کر دیں. ٹھیک ہے, گوگل کروم کی نہیں ہے, آئیو بیٹ مال ویئر فائٹر کی نہیں ہے. جو جس کی ضرورت آپ کو نہیں پیش آ رہی تو آپ اس کو بے شک ڈسیبل کر سکتے ہیں, اور اپنے اس کے مطابق انیبل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ڈسیبل کر سکتے ہیں اور یہاں سے رائٹ کر کے انیبل بھی کر سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی پرفارمنس پہ اچھا خاصا اثر پڑ جاتا ہے, خاص طور پہ اسٹارٹ اپ پروگرامنگ میں. ٹھیک ہے جی. تو ایک ہو گیا اسٹارٹ اپ, یہ بڑا اہم تھا. ایک ہوتا ہے نوٹیفیکیشن. نوٹیفیکیشن سیٹنگ پہ جائیں. یہ نوٹیفیکیشن یہ آ گیا جی. تو آپ نے اکثر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ سارے آن ہوتے ہیں ان کے, تو یہ وہ ایپس ہیں جو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں اور نوٹیفیکیشن اکثر دے رہی ہوتی ہیں. میں اس کو یہاں سے دیکھیں گیٹ ٹرک اینڈ ٹپس وغیرہ سجیشن یوز, اس کو میں آف کرنا چاہوں گا. اچھا یہ آپ کی مرضی ہے کون کون سے آپ نے اس کو آف رکھنے, کون کون سے آن رکھنے, یہ آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں آڈیو نہ چلے, میں کہتا ہوں جی ان پٹ ٹچ ہینڈلر نہ چلے, یہ ضرورت نہیں ہے مجھے. مائکروسافٹ ایج کی کیا ضرورت ہے, میرے پاس گوگل کروم ہے تو میں اس کو کیوں آن کروں. اسی طرح گوگل مائکروسافٹ اسٹور کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو آف کر دیں. تو جو جس کی ضرورت ہو اس کو آن رکھیں, جس کو نہیں ضرورت ہو اس کو آف رکھ دیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں نوٹیفیکیشن کو. آئیں آگے دیکھتے ہیں, یہ اس کو آف کر دیں نوٹیفیکیشن. اب آ جائے جی رن پیج ٹیمپریری فائل کو ڈیلیٹ کرنا. ویسے تو ہو بھی گئی تھی لیکن اگر کسی کی نہیں ہوئی ہے تو آپ دوبارہ دیکھیں جی. پہلے رن لکھیں, یہاں رن پہ جائیں گے, یہاں اس کو آن کریں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ونڈو, یہ قسم کا باکس آ جائے گا. ادھر آپ لکھیں جی ٹیمپ. یہ بہت ضروری ہے جی. یہ وہ ٹیمپریری فائلز ہوتی ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں خواہ مخواہ پڑی رہتی ہیں. جب آپ آن نیٹ کام کر رہے ہوتے ہیں نیٹ پہ, تو دیکھیں فضول میں فائلیں آ جاتی ہیں اور کتنا برڈن لے لیتی ہیں آپ کے کمپیوٹر میں. یہ ٹیمپریری فائل ہوتی ہیں, عارضی فائل ہوتی ہیں. اکثر آپ سرچنگ کرتے ہیں یا کوئی نیٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں سٹور ہوتی رہتی ہیں. اس کو کنٹرول اے کریں, سلیکٹ کر دیں اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں. اس کو ساروں کو اڑا دیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹیمپریری فائل ہیں. آپ کے کمپیوٹر میں بہت اچھا اثر پڑے گا اس کا. یہ دیکھیں ساری ڈیلیٹ ہو رہی ہیں فائلیں. صحیح ہے, ڈیلیٹ ہو گئی. بعض ہوتی نہیں ہے لیکن جو نہیں ہوتی اس کو رہنے دیں. ٹھیک ہے, جو ہو رہی ہیں اس کو آپ کر دیں. ایک تو یہ ہو گیا. ایک اور بھی ہے بڑا ضروری کہ آپ رن پہ جائیں, وہ بھی ٹیمپریری ہے لیکن دوسرا فولڈر ہوتا ہے اس کا. رن پر جائیں اور یہاں لکھیں ٹیمپریری سے پہلے پرسنٹیج کا سائن لگا دیں بس, اور اوکے کریں. سوری, اس کو اگر یہ نہیں ہو رہا تو بعد میں کر دیں. آگے بھی لگائیں اور پیچھے بھی لگائیں, میرے خیال 2 دفعہ لگتا ہے. ہاں جی بالکل, آگے پیچھے دونوں. یہ دیکھیں تو یہ دوسرے ایک فولڈر ہوتا ہے ٹیمپریری فائل کا. ایک وہ ہوتا ہے جو ابھی میں نے بتایا کہ یہ ہوتا ہے. دونوں کو دیکھیں سب ٹیمپریری فائل ہیں. یہ دیکھیں ایکسٹینشن نظر آ رہی ہے آپ کو, فائل نیم اور ڈاٹ ٹیم سب میں نظر آ رہا ہے. تو کنٹرول اے کریں اور ڈیلیٹ کا بٹن پریس کریں اور بس اس کو جی یس کر دیں. بھائی ساری کی ساری ٹیمپریری فائلیں آپ کے کمپیوٹر سے ریموو ہو جائیں گی اور آپ کا کمپیوٹر اچھا خاصا تیز بھی ہو جائے گا اور سپیڈ اپ بھی ہو جائے گا, اور کمپیوٹر میں جو آپ کی ہارڈ ڈسک ہے اس کو بھی اچھا خاصی جگہ مل جائے گی. جو فائلیں نہیں ہو رہی اس کو سکپ کر دیں یا رہنے دیں, جو مسئلہ کرتی ہیں بس اس کو. ٹھیک ہے, اور بس اس کو آف کر دیں جی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 10 طریقے تھے
جس کی مدد سے آپ اپنے کمپیوٹر کی سپیڈ اپ کر سکتے ہیں یا لیپ ٹاپ کو سپیڈ اپ کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی پرفارمنس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو کیسی لگی؟ یہ 10 پوائنٹس ہیں، 10 ٹپس ہیں جس کے ذریعے کمپیوٹر کو سپیڈ اپ کریں. اور دعا میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.